لیں ضیاء صاحب، آپ کے ابا کیسے منہ بھر بھر کر مجھے تانے دے رہے ہیں۔ بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ضیاء اللہ پر نظر پڑتے ہی چچی کا لہجہ اور الفاظ دونوں بدل گئے۔ سرفراز بھائی جو کچھ بھی دیتے ہیں اپنی مرضی اور خوشی سے دیتے ہیں، ہم نے کبھی ان کے سامنے جھولی نہیں پھیلائی۔ زینی ان کی اولاد ہے، اگر وہ اپنی خوشی سے اس کا خرچہ بھیج دیتے ہیں تو اس میں میرا یا میرے بچوں کا بھلا کیا مفاد؟ ضیاء اللہ نے ایک شکایتی نگاہ اپنے باپ پر ڈالی۔ ابا، آپ کیوں ہر وقت فیروزہ کو الزام دیتے رہتے ہیں؟ آخر اس نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ چپ عقل کے اندھے، کبھی تو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیا کر۔ دادا نے جھاڑا تو وہ منہ بنا کر خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ دادا آپ اندر چلیں۔ زینیہ نے ان کا بازو تھاما۔ میری ٹانگیں سلامت ہیں، خود جا سکتا ہوں۔ دادا نے خفگی سے اپنا بازو چھڑایا۔ ہاں، مدعے سست گواہ چست۔ چچی تنزیہ مسکراہٹ دادا پوتے کی طرف اچھالتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ چچی کو خوش کرنے کی خاطر وہ کچن میں گھسی تو پھر سارا کام ختم کر کے ہی نکلی تھی۔ بہت دل لگا کر مسالے والے چنے کی دال بنائی، چچا کا پسندیدہ باداموں والا کسٹرڈ بھی بنا دیا۔ دادا اپنے کمرے میں بستر پر چت لیٹے پنکھے کو گھور رہے تھے۔ زینیہ نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھ کر کھڑکی کھول دی۔ کمرے میں گھسی حفص کو باہر نکلنے کا راستہ مل گیا تھا۔ وہ دادا کے بیڈ کے کنارے ٹک کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہ لمحہ بہ لمحہ بنتے بگڑتے موڈ اور چڑچڑے پن کی ساری وجوہات وہ جانتی تھی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ دادا نے آنکھوں پہ رکھا اپنا بازو ہٹا کر اسے گھورا۔ سخت زہر لگ رہی ہو۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ دادا کے بولنے سے زیادہ ان کا خاموش ہو جانا تکلیف دیتا تھا۔ اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ زینیہ کو ہنسی آ گئی۔ بہت بھاری ہوں، آپ نہیں اٹھا سکیں گے۔ ٹرے کو، دادا نے دانت پیسے۔ بابا کا غصہ چچی پر، چچی کا مجھ پر اور میرا کھانے پر نکالیں گے۔ اس نے آرام سے کہتے ہوئے کھانے کی ٹرے درمیان میں رکھ دی۔ دادا چڑھ کر اٹھ بیٹھے۔ انسان کو اتنا بزدل اور کم ہمت نہیں ہونا چاہیے زینیہ سرفراز۔ زینیہ نے سر ہلایا۔ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ زینیہ نے پھر سے سر ہلایا۔ بالکل اٹھانی چاہیے۔ دادا نے انگلی سے اس کا سر بجایا۔ یہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اس نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ دادا نے خون کا گھونٹ بھرتے ہوئے ٹرے اپنی جانب کھسکا لی تھی۔ زینیہ نے سکھ کی سانس لی۔ خانوں کا 2 دن سے مسلسل فون بند جا رہا تھا۔ چچی کا مارے پریشانی کے برا حال تھا۔ بشی کو کال ملائی تو اس نے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ چچی اس پر الٹ پڑی۔ یونیورسٹی اور ہاسٹل مختلف ہیں لیکن شہر تو ایک ہی ہے نا، پھر بھی تم دونوں بہن بھائی کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہے؟ مجھے کچھ مت کہیں آپ، اپنے لاڈلے کو اچھی طرح جانتی ہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ بشی کو ماں کا یوں اس پہ غصہ کرنا ناگوار گزر رہا تھا۔ ویسے بھی وہ کون سا ہر جگہ مجھے بتا کے جاتا ہے، ہوگا کہیں اپنے دوستوں میں مصروف۔ فارغ ہو کر خود ہی آپ سے رابطہ کرے گا۔ اس کا انداز تسلی دینے سے زیادہ جان چھڑانے والا تھا۔ فیروزہ بیگم کی پریشانی پہلے سے کہیں بڑھ گئی تھی۔ کالج کے بعد دونوں نے لاہور کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہاں ان کے چند قریبی رشتہ دار تھے۔ رہائش کا مسئلہ بآسانی حل ہو سکتا تھا، لیکن کسی دوسرے کے گھر میں اتنا عرصہ مہمان بن کر رہنے سے اپنی اور ان کی پرائیویسی کا کباڑہ کرنے سے کہیں بہتر ہے بندہ کسی گرلز ہاسٹل میں رہ لے۔ یہ بشی کے خیالات تھے جنہیں عملی جامہ پہنانے میں اس نے دیر نہیں کی، جبکہ خان محمد اپنے دوستوں کے ساتھ کرائے کے ایک فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ بشی کا بس چلتا تو وہ کہیں سے مائکروسکوپ لگا کر چچی کا بس چلتا تو وہ کہیں سے مائکروسکوپ لگا کر اپنے دونوں بچوں کو دیکھتی رہتی۔ وہ ان کے بارے میں جتنی وہمی تھی وہ دونوں اتنے ہی لاپرواہ، اور اس بار تو خانوں نے لاپرواہی کی حد ہی کر دی تھی۔ چچی کا سارا غصہ زینیہ پر نکلا، یہ جو پچھلے صحن میں واشنگ مشین لگائے کپڑے دھو رہی تھی۔ چچی نے دھلی ہوئی بستر کی چادریں، تکیے کے کور، پردے اور نہ جانے کیا کچھ گول مول کر کے اس کے سامنے لا پھینکا۔ یہ کون دھوئے گا؟ یہ سب تو پچھلے ہفتے دھلا تھا چچی۔ چچی کو مزید ابال آیا۔ پچھلے ہفتے دھلا تھا تو اب کیا کبھی نہیں دھلے گا؟ حد ہوتی ہے ڈنامی اور کام چوری کی۔ چچی کے غصے کی وجہ وہ جانتی تھی۔
اس نے دل سے خانوں کے فون آنے کی دعا کی۔ اسے چچی کی اپنے بچوں سے جنونی محبت کا اندازہ تھا۔ صرف ان کے بہتر مستقبل کی خاطر انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر لاہور جانے دیا تھا، ورنہ وہ کہاں انہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے دیتی تھی۔ ہر ماہ بطور خاص پنجیری اور دیگر خشک میوہ جات صاف کر کے تھیلیوں میں بند کر کے چچا کو دیتی کہ وہ لاہور پہنچا آئیں۔ شاید ہر ماں اپنے بچوں کے لیے اتنی ہی فکر مند رہتی ہوگی، زینیہ افسردگی سے سوچتی۔ اس نے ماں کی ممتا دیکھی ہی کب تھی؟ وہ کپڑے دھو کر اندر آئی تو دادا کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ دادا کانوں میں روئی ڈالے بے نیازی سے اپنی بندوق کے پیچ پر سے کس رہے تھے۔ زینیہ نے کال اوکے کر لی۔ زیا بتا رہا تھا تم نے کالج چھوڑ دیا ہے، کیوں بیٹے؟ میرا دل نہیں چاہتا بابا۔ دادا نے ایک تو مسکرانہ نگاہ اس پر ڈالی۔ اس نے دانستہ رخ موڑ لیا۔ وہ اس کے سامنے آئینہ بن کر بیٹھے ہوئے تھے، طنزیہ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے۔ سرفراز صاحب اس پر خفا ہو رہے تھے۔ وہ کہہ نہ سکی کہ سارا دن کولہوں کے بیل کی طرح کام کرنے کے بعد اس کے اندر اتنی ہمت نہیں بچتی تھی کہ وہ کتابیں کھول کر ایک نظر انہیں دیکھ لے۔ تھکان زدہ وجود کو اس وقت صرف بستر کی طلب ہوتی تھی۔ صبح ہوتے ہی پھر سے وہی بیگار شروع۔ آپ کو اپنی پڑھائی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ وشال اور خان محمد کو دیکھو، جنہوں نے اسٹڈیز کے لیے اپنا گھر سارا عیش آرام چھوڑ دیا۔ انسان کو اپنے فیوچر کے بارے میں اتنا کیئرلیس نہیں ہونا چاہیے۔ میرا ان کے ساتھ بھلا کیا مقابلہ؟ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ دوسری طرف اب وہ بہت سنجیدگی سے اسے دوبارہ کالج میں داخلہ لینے اور پڑھائی کا ٹوٹا سلسلہ پھر سے جوڑنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ میں کوشش کروں گی، آہستہ سے کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس سے چھت سے اترتا دیکھ کر چچی کا پارا ایک دم سے ہائے ہوا تھا۔ یہ تم چھت پر کس خوشی میں مٹر گشت کرتی پھر رہی ہو؟ کب سے کہہ رہی ہوں بیشی کے کمرے کی اچھے سے صفائی کر دو، سیمسٹر ختم ہوتے ہی وہ گھر واپس آئے گی تو کیا اس دھول مٹی سے اٹے کمرے میں رہے گی؟ ویسے ہی اسے ڈسٹ سے الرجی ہے، اور تم نے کتنے دنوں سے اس کے کمرے کی ڈھنگ سے صفائی نہیں کی؟ میں ابھی کر دیتی ہوں چچی۔ اس نے یہی کہنا تھا۔ اور ہاں، جالے وغیرہ اچھے سے صاف کرنا۔ یہ کام تم خود کر لو۔ دادا اپنے کمرے کے کھلے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے تھے۔ چچی نے ناخوشی سے ان کی طرف دیکھا جو بے نیازی سے کہہ رہے تھے، کیوں زینی، شیریں کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے حیدرآباد جا رہی ہو؟ اتنے آرام سے انہوں نے ان کے سر پر بم پھوڑا۔ چچی تو چچی، زینیہ بھی مارے حیرت کی اچھل پڑے۔ کیا کہہ رہے ہیں ابا جی؟ شاید میں نے ٹھیک سے سنا نہیں۔ چچی کو آج پہلی بار اپنے قابل رشک سماعت پر شبہ ہوا۔ میں نے کہا شیری کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی سمن کی شادی میں زینیہ کو شرکت کے لیے حیدرآباد بھیجتے۔ میں نے حامی بھر لی۔ اب کی بار دادا نے ذرا وضاحت سے اپنی بات کو دہرایا تھا۔ کمال کرتے ہیں ابا جی آپ بھی، اتنی دور پرائے لوگوں میں جوان جہان لڑکی کو اکیلے بھیجنے کی کیا دکھ بنتی ہے بھلا؟ پرائے لوگ وہ میرے اور تمہارے لیے ہیں، اس کی تو سگی خالہ ہے۔ دادا اطمینان سے بولے۔ ہو نو، سگی خالہ نے آج تک تو پلٹ کر بھانجی کی خبر نہیں لی، اب راتوں رات ایسی کون سی محبت جاگ گئی ہے کہ اپنے ہاں آنے کی دعوت دے ڈالی؟ ایسا کہتے ہوئے چچی بالکل بھول گئیں کہ شیریں کو جوڑوں کے درد نے کافی عرصے سے سفر کرنے سے معذور کر دیا تھا۔ البتہ زینیہ کی خیر خیریت کے لیے وہ وقتاً فوقتاً کال کرتی رہتی تھی اور اکثر اس کے لیے تحائف بھی بھجواتی۔ چچی کو نظر انداز کر کے وہ منہ کھولے کھڑی زینیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم اپنی پیکنگ کر لو، کل صبح 7 بجے والی گاڑی پہ روانہ ہونا ہے تمہیں۔ فیروزہ چچی پورے گھر میں جلے پیر کی بلی کی مانند چکراتی پھر رہی تھی۔ ضیاء اللہ نے جیسے ہی اندر قدم رکھا وہ چیل کی طرح ان کی طرف بڑھی۔ خیریت؟ سیاہ چرمی تھیلا میز پر رکھتے ہوئے بیوی کا متغیر چہرہ دیکھا۔ سٹیا گئے ہیں آپ کے ابا جی؟ تمیز سے بات کرو۔ جھک کر جوتے اتارتے انہوں نے ناگواری سے ٹوکا۔ زین کو حیدرآباد شیریں کی بیٹی کی شادی میں بھیج رہے ہیں۔ چچی کے تڑک کر کہنے پر وہ ایک دم چونک کر سیدھے ہوئے۔ تو؟ اور اس تو کے جواب میں چچی نے انہیں ناک تک یوں بھرا کہ وہ نتنے پھیلاتے دادا کے کمرے کی طرف بڑھے جہاں زینیہ پہلے ہی ان سے بحث کر رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو ٹھیک، ورنہ میں نہیں جا رہی۔ میں بڈھا وہاں باراتیوں کے استقبال کے لیے کیا پھوٹ نچھاور کروں گا؟ زینیہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ میں اتنی دور اکیلی، کیا دور دور لگا رکھی ہے؟
بمشکل 1.5-2 گھنٹوں کا سفر ہوگا۔ دنیا چاند تک پہنچ گئی اور تم بھری بس میں بیٹھ کر حیدرآباد نہیں جا سکتی؟ دادا نے اچھا خاصا جھاڑ کر رکھ دیا۔ اس کے منہ بسورنے پر بولے، ضد مت کر، چپ چاپ اپنا سامان باندھ۔ انہوں نے تذبذب سے ایک بار پھر دادا کا چہرہ دیکھا، جبکہ انہوں نے ایک ابرو چڑھا کر اشارہ کیا، جلدی۔ میں چلی گئی تو آپ کا خیال کون رکھے گا؟ اس کی پریشانی کی اصل اور سب سے بڑی وجہ یہی تھی، وہ بلا دادا کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ میں خود رکھ لوں گا۔ وہ بھی گویا تہیا کر کے بیٹھے تھے۔ ضیاء اللہ نے کھلا دروازہ زوردار جھٹکے سے کھول کر اندر قدم رکھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں ابا؟ آپ سرفراز بھائی سے پوچھے بغیر زینی کو اتنی دور اکیلے بھیجنے کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو آج تک پڑوس میں اکیلی کہیں نہیں گئی اور آپ اسے اکیلے دوسرے شہر بھیج رہے ہیں۔ مجھے تو آپ کی فہم و فراست پر حیرت ہو رہی ہے۔ آپ ایسا بچکانہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دادا نے اطمینان سے ان کی پوری تقریر سنی اور سکون سے بولے، بس یہی کچھ کہلوا بھیجا ہے تیری بیوی نے؟ ابا، وہ سخت چیں بجبی ہوئے۔ مجھے زینیا کے لیے جو ٹھیک لگے گا میں وہ کروں گا۔ تمہیں یا تمہاری بیوی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ ضیاء اللہ لب بھیجے وہاں سے چلے گئے۔ چچی کا منہ ہنوز پھیلا ہوا تھا۔ انہیں گھر کے چھوٹے بڑے ہر کام کے لیے بیٹھ کر زینیا پر حکم چلانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اب اس کے جانے کا سوچ کے پورے گھر کا بار انہیں اپنے سر پہ پڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ دادا اسے اسٹاپ تک چھوڑنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ زینی باہر نکل آئی۔ میں جاؤں چچی؟ چھوٹا سا بیگ صحن کے فرش پر رکھے وہ چچی کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت بیرونی دروازہ کھول کے سلمان اندر آیا۔ زینی کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ کہاں کی تیاری ہے سونیو؟ سر تپاؤں بغور جائزہ لیا۔ زینیا نے ایک نظر تنا ہوا چہرہ لیے چچی کو دیکھا اور جھک کر بیگ اٹھا لیا۔ دادا اپنے کمرے سے نکل کر اسی کی طرف چلے آئے۔ کیا کہہ رہا تھا یہ نقلی سلمان خان تم سے؟ دروازہ پار کرتے ہوئے پیچھے زینیا سے پوچھا۔ پتہ نہیں، زینی نے آہستہ سے جواب دیا۔ رکشے کا ڈنڈا پکڑے وہ دادا سے خفا خفا سی بیٹھی ارد گرد نظریں دوڑاتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ جانتی ہو میں تمہیں حیدرآباد کیوں بھیج رہا ہوں؟ دادا نے اس کا خفا خفا چہرہ دیکھا۔ کیوں؟ چلو رہنے دو، ابھی جب واپس آ جاؤ گی تب بتاؤں گا۔ وہ مبہم سا مسکرائے۔ رکشہ بس اسٹاپ پہ رکا تو وہ گہری سانس کھینچتی سیدھی ہوئی۔ ہر طرف شور، دھواں، گاڑیوں کی پاں پاں، اونچی اونچی آوازیں لگاتے کنڈکٹر، یہ سب کچھ کتنا نامانوس سا تھا۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ بھانت بھانت کے لوگوں کا ازدحام دیکھ کر۔ میں شادی ختم ہوتے ہی واپس آ جاؤں گی، تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ڈنڈا پکڑ کر پائیدان پر قدم رکھتی وہ بولی، خبردار، جب تک میں نہ بلاؤں واپسی کا سوچنا بھی مت۔ زینیا کو صدمہ ہوا۔ آپ مجھے شہر بدر کر رہے ہیں دادا؟ ایسا ہی سمجھو۔ وہ بے نیاز بن گئے۔ زینی اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ زینیا آ گئی! سمن نے اسے دیکھتے ہی زوردار نعرہ بلند کیا۔ میں شرط ہار گئی۔ اتنے والہانہ اور پرجوش انداز میں وہ اپنی شرط ہارنے کی خوشی منا رہی تھی کہ زینیا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ اس کی حیران شکل دیکھ کر سمن ہنس پڑی۔ دراصل میں نے امی سے شرط لگا رکھی تھی کہ تم نہیں آؤ گی، جبکہ امی کو یقین تھا تم ضرور آؤ گی۔ ساری بات سمجھ کر زینیا مسکرا دی۔ شیری خالہ نے جس محبت سے اسے اپنے ساتھ لپٹایا تھا اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی۔ کیسا نامانوس، عجیب سا ٹھنڈک دیتا احساس تھا۔ بوا اس کا بیگ اٹھانے لگیں تو سمن نے روک دیا۔ یہ میں اٹھا لوں گی بوا، آپ کھانے کو دیکھیں۔ زینیا سفر کر کے آئی ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہوگی۔ بوا سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ سمن نے اس کا چھوٹا سا بیگ اٹھا لیا اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ اس طرف واش روم ہے، تم فریش ہو جاؤ، پھر مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ سمن کے باہر جانے کے بعد اس نے کھل کر سانس لی۔ وہ کہاں عادی تھی ایسے لہجوں کی۔ یہ توجہ، یہ عنایات اس کے لیے نئی تھی، اور زینیا سرفراز اتنی جلدی نیا پن قبول کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ مجھے تمہاری پسند ناپسند کے بارے میں کچھ خاص اندازہ نہیں تھا، اس لیے بس جو دل کیا وہ بنا لیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ڈھیر سارے پکوان سجائے شیری خالہ محبت سے بول رہی تھی۔ یہ مٹن پلاؤ زری کو بہت پسند تھا۔ امی کو مٹن پلاؤ پسند تھا؟ زینیا نے دہرایا۔ پہلی بار کسی نے اس سے اس کی ماں کی پسند ناپسند کے بارے میں بات کی تھی۔
ہاں، شادی سے پہلے بہت شوق سے اماں سے پکواتی، پھر خود پکانا سیکھ لیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں اپنی شادی کے بعد پہلی بار تمہارے خالو کے ساتھ اماں کے پاس گئی تو زرین نے بہت لذیذ مٹن پلاؤ بنایا تھا۔ تمہارے خالو نے اتنی تعریفیں کیں اور وہ خوش ہوتی داد وصول کرتی رہی تھی۔ دادا کے لہجے میں گئے دنوں کی میٹھی سی چاشنی گھل گئی۔ وہ بہت محویت سے انہیں سننے لگی، لیکن کریلے سخت ناپسند تھے اسے۔ جس دن اماں قیمہ بھرے کریلے پکاتی وہ اتنا شور مچاتی کہ کیوں قیمہ ضائع کر رہی ہیں۔ زینیہ نم آنکھوں سے ہنس پڑی۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا ان کے منہ سے ماں کے بارے میں سننا۔ وہ بمشکل 2.5 سال کی تھی جب اس کی شوخ چنچل ماں منو مٹی تلے جا سوئی۔ کھانے کے دوران خالہ اسے ماضی سے جڑے کئی قصے سناتی رہیں۔ کبھی وہ زور زور سے پلکیں جھپک کر آنکھوں میں پھیلتی نمی کو اندر دھکیلتی تو کبھی نم آنکھوں سے بے ساختہ ہنس دیتی۔ رات کو اس سے باتیں کرتے کرتے اچانک سمن کے